السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، الذی خلق السماوات والارض ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، والصلاة والسلام على من بعث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ یہ پروگرام اسکائی پر 739 پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اقرا کے یہ لائیو اسٹریم جو یوٹیوب ہے اس پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پروگرام پیر سے لے کر جمعہ تک اسی وقت نشر کیا جاتا ہے۔ پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ شروع میں ایک موضوع پر گفتگو ہوتی ہے، اور اس کے بعد آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات اور اپنی پریشانیوں کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کرتے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 11 سے آج کی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ انبیاء کے بارے میں یہ بتلایا گیا کہ سورہ انبیاء کا نام انبیاء اس لیے ہے کہ اس میں بہت سے انبیاء کرام کا ذکر آگے آئے گا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، ان سب کا تذکرہ یہاں پر آ رہا ہے۔ اس وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورۃ الانبیاء ہے۔ آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ عربی زبان میں جب کم کا لفظ بولا جاتا ہے تو دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کم سوال کے لیے ہوتا ہے اور ایک کم خبر کے لیے ہوتا ہے۔ سوال کے لیے جب کم ہو تو اس کے لیے سوالیہ ترجمہ ہوتا ہے کتنا ہے آپ کے پاس، کم مال عندک، اور ایک خبر کا ہوتا ہے جس میں یہ بتلایا جاتا ہے، خبر دی جا رہی ہے، کم من قریۃ وکم قصمنا من قریۃ، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، کانت ظالمتاً، جو نافرمان تھے، وانشانا بعدہا قوما آخرین، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم کو پیدا کر دیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے یمن کی وہ بستیاں مراد ہیں جن کو اللہ نے برباد کر دیا۔ حضورا نامی علاقہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نافرمانی کی بنیاد پر ختم کر دیا، جن کی طرف نبیوں کو بھیجا گیا تھا، جس میں ایک کا نام موسیٰ ابن میشا تھا اور ایک کا نام شعیب تھا علیہ السلام، لیکن یہ شعیب اس مدین والے شعیب جو تھے ان کے علاوہ ہیں۔ بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ جب اللہ نے کسی بستی کا نام ذکر نہیں کیا، کسی نبی کا نام نہیں لیا، تو عام رکھا جائے بہت سی بستیاں ایسی ہیں جن کو اللہ نے ان کے نافرمانی کی بنیاد پر ختم کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اللہ نے دوسرے قوموں کو آباد کر دیا۔ دیکھتے ہم روزانہ ہزاروں لاکھوں لوگ پیدا بھی ہو رہے ہیں اور ہزاروں لاکھوں لوگ مر بھی رہے ہیں، تو انفرادی اعتبار سے بھی اگر آج دیکھا جائے
بہت سے ظالموں کو اللہ ہلاک کر رہا ہے اور نئے لوگوں کو اللہ پیدا کر رہا ہے۔ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ، جب انہوں نے ہمارے عذاب کو محسوس کر لیا کہ عذاب آنے والا ہے، وہ بستی سے بھاگنے لگے کہ شاید اس عذاب سے بچ جائیں گے اور ہم زندہ رہ جائیں گے۔ لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فی، اللہ تعالیٰ فرماتے مت بھاگو یہاں سے، اللہ کے عذاب سے کوئی بھاگ کر بچ نہیں سکتا، واپس جاؤ۔ وارجعوا الی ما اترفتم فی، جس جگہ تم عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے، جس بستی میں رہ کر تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، واپس اس بستی میں جاؤ۔ لعلکم تسألون، شاید کوئی تمہیں پوچھنے آئے گا کہ کیوں تم یہاں پر آباد ہو یا کیوں تم کو ہلاک کیا جا رہا ہے، جاؤ واپس جاؤ۔ کوئی اللہ تعالیٰ بطور تحکم کے کہ تم ہمارے عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں، اور اگر تم جانا چاہتے ہو جا کے دیکھ لو۔ لعلکم تسألون قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، لیکن وہاں تو ایک ہی شور تھا، سب یہی کہہ رہے تھے افسوس ہم ہی قصوروار ہیں، یعنی اب اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ جس وقت عذاب آ چکا اس وقت اعتراف کر رہے ہیں، اور اس وقت میں اعتراف قصور یہ فائدہ نہیں دیتا۔ گناہ کا اعتراف اگر اس وقت کریں جب گناہ کے بعد کریں، فوراً کریں، عذاب کے آنے سے پہلے کریں، سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے کریں گے، قبول کیا جائے گا۔ فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین، یہی ان کی چیخ و پکار رہی، سب کی طرف سے یہی بولنا رہا ہم ظالم ہیں، ہم ظالم ہیں، حتیٰ کہ ہم نے ان کو بجھی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا۔ کھیت میں آگ لگے، وہ جو کھیتی تیار ہوئی ہے وہ سب جل گئی، خاک ہو گئی، راکھ ہو گئی، بجھ گئی۔ اب وہ کیسا منظر ہوگا، آپ تصور کیجئے، کھیت جل چکا ہے، بجھی ہوئی راکھ پڑی ہے۔ ٹھیک اسی طرح وہ بستیاں جن کو ہم نے ہلاک کیا وہ ایسی ہی تھی جیسے بجھی ہوئی ریت، جلی ہوئی کھیتی بجھ گئی ہو۔ خامدین کا ترجمہ یہ ہوتا ہے۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، یہ آسمان و زمین کو ہم نے جو پیدا کیا ہے یہ کوئی بطور کھیل و مذاق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو پیدا کیا گیا اس کا کوئی مقصد ہے، اس آسمان و زمین کے پیدا کرنے کا مقصد ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ صاد میں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، آسمان و زمین کو ہم نے کوئی بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ لعب اور لاعبہ کہتے ہیں کھیلنے والے کو، لاعب کے معنی کھیلنے والا، لعب کھیل کود جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، اللہ کی ذات جو حکمتوں سے بھرپور ہے، اس کا ہر فعل حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، اس سے ایسا کوئی عمل ہو سکتا ہے جو بیکار ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر عقل مند آدمی سے کوئی ایسا عمل صادر نہیں ہوتا جو حکمت سے خالی ہو، تو اللہ کی ذات تو حکیم و خبیر ہے۔ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اگر ہم کو کوئی مقصد لہو لعب ہوتی، مقصد کوئی کھیل ہوتا، تو ہمارے پاس جو چیزیں انہی میں سے کوئی کر لیتے۔ دنیا اور آسمان و زمین کو کیوں بنایا جاتا؟ اس زمین و آسمان کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے، اس انسان کے پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ لو اردنا ان نتخذ لہوا لاتخذناہ من لدنا، اور آگے فرمایا بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، مقصد کیا ہے؟ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں اور وہ باطل مٹ جاتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے الفاظ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، حق آ چکا، باطل مٹ گیا،
اور باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ زہوق یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بالکل مٹنے والا تھا۔ یہاں پر بھی وزہق الباطل فیدمغہ فاذا ہوا زاہق وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے وہ تمام چیزیں، وہ تمام مخلوق جو آسمانوں میں ہیں، جو زمینوں میں ہیں۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اللہ کے پاس جو مخلوق ہے وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔ اللہ کے پاس جو مخلوق ہے، فرشتے ہر وقت اللہ کی عبادت میں ہیں، جس کام پر اللہ نے ان کو مقرر کیا ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ کوئی ہمیشہ رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، کوئی تسبیح میں ہے، کوئی تحمید میں ہے۔ عبداللہ ابن حارث رحمۃ اللہ علیہ ایک تابعی ہیں، انہوں نے کعب احبار سے پوچھا، جو صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرشتے ہر وقت تسبیح کرتے رہیں؟ ان کو دوسرے کام بھی دیے اللہ تعالیٰ نے، تو پھر یہ تسبیح ہر وقت، تو دوسرے کام کیسے بجا لاتے ہیں؟ کعب احبار نے کہا، جس طرح ہمارے تمہارے لیے سانس لینا اور پلک جھپکنا، انسان کوئی بھی کام کر رہا ہو، سانس چل رہی ہے، جا رہی ہے، آ رہی ہے، اس کی پلکیں جھپک رہا ہے، کیا یہ پلکوں کا جھپکنا کسی کام میں اس کے لیے رکاوٹ بنتا ہے؟ نہیں بنتا۔ کیا یہ سانس کا لینا اس کے کسی کام میں رکاوٹ بن رہا ہے؟ نہیں بنتا۔ ٹھیک اسی طرح فرشتوں کے لیے اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح ایسی ہے جیسے ہمارے لیے سانس لینا اور پلک جھپکنا، اور فرشتے اس سے کبھی تھکتے نہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، رات اور دن اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں، کبھی نہیں تھکتے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور آپ کے لیے سوال و جواب کے لیے لائنیں کھول دی گئی ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے تو آپ بھی اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ ایک تو یہ معلوم کرنا تھا کہ کیا ڈینچر اصل دانتوں کے قائم مقام ہے؟ وضو کرتے وقت ڈینچر نہیں نکالیں اگر تو؟ اچھا، میں نے کہیں پڑھا تھا تو میں تصدیق کرنا چاہ رہی ہوں۔ اچھا، اور نماز میں سورہ ترتیب سے پڑھنی چاہیے، جو پہلی ہیں وہ پہلے، پھر بعد میں اور بعد میں، مگر اگر غلط سے بعد والی سورہ جو بعد میں آئی ہے وہ پہلے شروع کر دی، نہیں ایسے نہیں، پہلے ایک پڑھ لی، ایک پہلی رکعت میں، اور جو دوسری رکعت میں اس کے بعد والی یعنی وہ پہلے آئی ہے۔ کوئی مثال دے دیں آپ تو آسان۔ مثال کے طور پر علم ترا پڑھ لی یا اذا جاء پڑھ لی، یہ کہیں؟ ہاں اذا جاء پڑھ لی چلیے، اور اس کے بعد میں علم ترا کیف دوسری رکعت میں تھوڑی سی مطلب اسٹارٹ کری، تو کیا اس کو چھوڑ کے پھر ہم بعد میں ادھر اگلی سورت کی طرف جا سکتے ہیں یا اسی کو کنٹینیو رکھیں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، امام صاحب ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر۔ امام صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں صبح اتنا سورۃ یاسین پڑھتی ہوں، پھر ساری دعائیں بھی پڑھتی ہوں، تو پھر قرآن پاک بس اتنا پھر نہیں پڑھ سکتی، ایک پاؤ پڑھتی ہوں یا پھر زیادہ سے زیادہ نصف پڑھ لیتی ہوں۔ پھر تو بہت کرتے ہیں، لیکن پھر اگر وہ پورا اگر قرآن پڑھتے ہیں تو پھر دعائیں بھی رہ جاتی ہیں، صورتیں بھی رہ جاتی ہیں، جیسے سورۃ یاسین ہے، باقی ساری دعائیں صبح کی بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہیں۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ پھر جتنا بھی قرآن پڑھ سکتے ہیں کہ وہ نصف یا پھر جتنا بھی ہو رہا ہے نصف سے تھوڑا ہو۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میاں بیوی میں بس اس کے پیار کے لیے بتائیں کہ میاں بیوی میں پیار ہو کہ ہر وقت خفقی رہتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ یہ جو ہماری بہن نے سوال کیا، ڈینچر جو ہوتا ہے
وضو میں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے 2 قسم کے ڈینچر ہوتے ہیں، ایک وہ جو مستقل جما دیے گئے، فکس کر دیے گئے ہیں، اور دوسرے وہ ہے جو نکل سکتے ہیں۔ وضو میں تو خیر کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ وضو میں منہ کے اندر کا دھونا یہ فرض نہیں۔ دونوں میں سے کسی بھی قسم کا ڈینچر ہے، اگر آپ نے وضو میں نہ نکالا تو وضو آپ کا مکمل ہو گیا ہے۔ ہاں، غسل کے اندر یہ ہے کہ اگر وہ ڈینچر ہے جو اس کو نکالا جا سکتا ہے، جیسے بہت سے حضرات کھانے کے بعد نکال لیتے ہیں، رات میں سوتے وقت نکال لیتے ہیں، اس طرح کا ڈینچر ہے تو پھر غسل کے وقت بھی نکالنا ہوگا، اور اگر فکس کر دیا ہے تو پھر اس کے بھی نکالنے کی ضرورت نہیں، وہ اسی طرح رہے، اس سے غسل بھی ادا ہو جائے گا۔ دوسرا آپ کا جو سوال تھا کہ ترتیب صورتیں، جو قرآن میں جس ترتیب سے صورتیں آئی ہیں اسی ترتیب سے نماز میں پڑھنا ہے، لیکن اگر ترتیب کے خلاف جانے لگی اور آپ کو احساس ہو گیا کہ یہ تو علم ترى شروع کر دی، پہلی رکعت میں اذا جاء پڑھی ہے، اب علم ترى شروع کر دی، تو کیا واپس آگے پڑھ لیں، یعنی تبت یدا پڑھ لیں، یا پھر اسی علم ترى کو جاری رکھیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک آیت مکمل پڑھ لی ہے، علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو پھر پوری پڑھ لیں، لیکن ابھی تو آپ نے شروع ہی کیا علم ترى اور یاد آیا، تو پھر آپ اس کو چھوڑ کر تبت یدا کی طرف جا سکتی ہیں، یعنی اس جملہ مکمل نہیں ہوا اس لیے آپ دوسری سورت شروع کر سکتی ہیں۔ تیسرا ہماری ایک بہن کا سوال تھا کہ قرآن پاک کی صورتیں روزانہ سورہ یاسین ہیں اور وظائف ہیں، کچھ اوراد ہیں، وہ پڑھتی ہیں تو اس کے بعد قرآن کی تلاوت کے لیے وقت کم رہ جاتا ہے، تو کیا کریں؟ دیکھیے، آپ جو سورہ یاسین پڑھتی ہیں یہ بھی قرآن ہی کی تلاوت ہے، آپ جو سورہ مزمل پڑھتی ہیں، جو سورہ قل یا ایھا الکافرون، جو چاروں قل پڑھتی ہیں، جو بھی، یہ بھی قرآن ہی کی تلاوت ہے، اس لیے آپ اس کی فکر نہ کریں۔ ان وظائف کے بعد اگر آپ پاؤ پارا بھی پڑھ لیتی ہیں یا آدھا پارا بھی، تو انشاءاللہ آپ کو قرآن پڑھنے ہی کا ثواب ہے۔ وہ جو آپ نے سورہ یاسین، سورہ ملک جو پڑھی ہے، وہ بھی ایک قرآن کے ثواب میں لکھا جا رہا ہے، اور یہ بھی قرآن کے ثواب میں لکھا جا رہا ہے۔ دوسرا آپ نے جو سوال کیا ہے میاں بیوی کے اندر پیار محبت قائم رہے، ایک تو روزانہ سورہ تحریم والا عمل کریں، ایک مرتبہ سورہ تحریم 28 پارے کی آخری سورت ہے، اس کو پڑھیں، اور کھانے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 مرتبہ پڑھ دیا کریں، اور پڑھ کے پھونک مار دیا کریں، جو لوگ کھائیں گے آپس میں ان کے درمیان محبتیں قائم و دائم رہے گی۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا آپ کسی پریشانی کا حل چاہتے ہیں، اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ ہماری جو گفتگو چل رہی تھی فرشتوں کے بارے میں، کہ فرشتے اللہ کی تسبیح میں ہر وقت مشغول ہیں، اللہ نے جو حکم ان کو دیا ہے اسی میں لگے ہوئے ہیں، پل بھر بھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اسی سورہ تحریم میں جس کا ذکر ابھی آیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس بات کا ان کو حکم دیا گیا ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہ فرشتے نور سے بنی ہوئی مخلوق، جن کے اندر اللہ نے نافرمانی کا مادہ ہی نہیں رکھا، جو اللہ حکم دیں گے وہ کریں گے بس، اور اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ اس کا شمار نہیں۔ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، تیرے رب کا لشکر کوئی نہیں جانتا کتنا ہے، وہی جانتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہے۔ ایک حدیث سے ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کیا ہوگی۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، خانہ کعبہ کے ایگزیکٹلی اوپر 7ویں آسمان پر ایک خانہ کعبہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، وہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے۔ ہر وقت 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے رہے، اور جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کر لیا کبھی اس کا دوبارہ ٹرن نہیں آئے گا۔ اب سوچ لیں کہ جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کر لیا دوبارہ کبھی اس کا ٹرن نہیں آئے گا، اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، کتنے ملین، کتنے ٹریلین، کتنے گزیلین، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے، اتنے زیادہ فرشتے ہیں۔ اللہ نے نظام دنیا کے لیے، تمام کاموں کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا ہے، اور وہ برابر اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔
ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کو بہت دن بعد آپ پروگرام میں دیکھا تھا. جی آپ کو تو دیکھتے ہیں. میں تو آپ نارمل تو مسجد نوسلہ میں ہوتا ہے نا, کافی عرصہ تقریباً 5-6 سال کے بعد آپ کو دیکھا تھا. ماشاء اللہ. میں اچھا میں سے کوبا میں نماز کے لیے جاتا. آپ کے ساتھ ملاقات ہے 2-3 دفعہ. جی. کیسے آپ؟ ابھی آپ کدھر مدرسہ ہوتے آپ کا, کیا کوئی تھے آپ کے ساتھ ملاقات؟ یہاں پر ملاقات ہو جائے گی, بات چیت ہو جائے گی. آپ کرتے رہیں فون. جی نے سے پوچھا تھا آپ کیسے؟ ٹھیک ہے. اسی لیے الحمدللہ بہت سال بعد دیکھا تھا, اسی لیے میں سوچا مسجد الاسلام میں تو آپ نہیں تھے ادھر سے, تو میں آپ کو سوچا تھا کدھر گیا مفتی صاحب. جی بریڈ فورڈ میں ہی ہے. ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے. دعا بھی یاد رکھنا آپ. انشاءاللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو جی آپ فرمائیے. آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. جی آپ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب ہمارے 2 سوال سے. جی فرمائیے. ایک تو میں بیمار ہوں, ہمارے واسطے اسپیشل دعا کرے آئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. تے دوسرا نکی بیماری ہے آئی تھریٹر نے, میں نماز چڑھانا چہرہ پر پڑھنی ہوں. اچھا پتہ سننے ہو نا؟ جی جی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں, اس کی وجہ سے. ٹی وی کی آواز بند کر دیا. میں کھڑی ہوئی جانی ہوں, کھلی کے تو میں نیت کری کی دیا گٹھیاں سے چلی جانی ہوں, لیکن سیدہ نہیں دین ہونا. تو پھر کیسے بیٹھتی ہیں آپ, سجدہ کیسے کرتی ہیں؟ جب پھر اشارے نہ سیدہ کرنی ہے چہرہ پر بئی کہتا ہے, تو اس طرح جائز ہے یا اگر کوئی چیز رکھی تو میں پڑھا تو اس طرح ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. جی جب بھی آپ فون کیا کریں پہلے ٹی وی کی آواز کو بند کر دیں, اس لیے کہ اس میں آپ کنفیوژن کا شکار ہو جاتی ہیں. ہمارے ایک بھائی کا فون تھا. اچھا وہ حالات معلوم کر رہے تھے. ابھی بھی میں بریڈ فورڈ میں ہوں الحمدللہ, ایک دوسری مسجد میں ہوں, اور یہ بھی ہے کہ آپ سے اس طرح باتیں ہو سکتی ہے. ہفتے میں 3 دن وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے پروگرام ہوتا رہتا ہے, جب چاہیں آپ فون کر سکتے ہیں. ہماری بہن کا ایک سوال تھا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ بیمار ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں حق تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور ان کا سوال یہ تھا کہ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتی ہوں, یعنی سجدہ نہیں کر سکتی وہ, اس لیے کرسی کا استعمال کرتی ہیں, اور سجدے میں جانے کے لیے اشارہ کر لیتی ہیں. اس سے پہلے بھی یہ بات آئی تھی کہ سامنے کوئی چیز رکھنا ضروری نہیں. بہت سے لوگ آگے کوئی اسٹول وغیرہ رکھتے ہیں, اس پر تکیہ رکھتے ہیں اور اس پر سجدے کے لیے جھکتے ہیں. اشارے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہاتھ اسی جگہ رکھیں جہاں پر آپ رکوع کے لیے ہاتھ رکھتی ہیں, اور اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سر اٹھائیں گی. اللہ اکبر کے لیے تھوڑا زیادہ جھکے گی. رکوع کے لیے جو جھکتی ہیں اس سے تھوڑا زیادہ اشارہ کر لیں گی, تاکہ فرق ہو جائے زیادہ جھکنے کی وجہ سے کہ سجدہ کیا ہے بس. باقی پھر اس ہاتھ یہیں پر رہے. بعض لوگوں کو یہ دیکھا کہ وہ جب چیئر پر بیٹھتے ہیں نماز اس طرح پڑھتے ہیں تو ہاتھ آگے کر دیتے ہیں سجدے کے لیے. اس کی بھی ضرورت نہیں, ہاتھ یہیں پر رہے, صرف آپ کا جھکاؤ کم زیادہ ہو جائے. رکوع کے لیے تھوڑا کم اور سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکنا یہ کافی ہے. تو آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا, غالباً آپ نے پورا سوال نہیں کیا, لیکن یہ کہ کرسی کے سامنے کوئی چیز اس طرح رکھنا کہ اس سے ہاتھ اس پر رکھ سکیں یا سر اس پر رکھ سکیں, اس کی ضرورت نہیں. حتیٰ کہ اگر آپ کرسی پر بھی نہیں بیٹھی ہیں, بعض عورتیں یا بعض مرد ایسے بھی ہیں جو صرف بیڈ پر نماز پڑھ رہے ہیں, یعنی وہ کھڑے بھی نہیں رہ سکتے, تو اس صورت میں تکیے وغیرہ بھی رکھنا ضروری نہیں. بس آپ صرف بیٹھ جائیں جس طرح کمفرٹیبل آپ بیٹھ سکتے ہیں, چاہے پیر لمبے کر کے بیٹھیں چاہے کس طرح, اور صرف ہاتھوں کو یہاں جس وقت قیام کی پوزیشن میں ہاتھ یہاں پر باندھیں, اور پھر رکوع اور سجدے کی پوزیشن میں ہاتھ یہاں پر رہے, بس کافی ہے. دیکھیے بیمار کی نماز جس قدر بھی ہو سکے وہ کرے گا. باقی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر نماز کو قبول فرمائیں گے. اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے. اللہ کے نزدیک اس عبادت کی بڑی قیمت ہے جو آدمی بیماری کے حالت میں بھی کرتا ہے. بلکہ جو اعمال انسان صحت میں کرتا تھا جب بیماری کی وجہ سے نہیں کر پاتا, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں اس کے عمل میں لکھ دو, بغیر کیے لکھ دو.
روزانہ یہ تہجد کے لیے اٹھتا تھا، روزانہ یہ اشراق پڑھتا تھا، لیکن بیماری کی وجہ سے یہ نہیں کر پا رہا ہے، اس کے نامہ اعمال میں جاری رکھو کہ تہجد بھی پڑھ رہا ہے اور اوابین بھی پڑھ رہا ہے، اشراق بھی پڑھ رہا ہے، روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرتا تھا لیکن بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکتا، اس کے نامہ اعمال میں تلاوت بھی لکھ دو۔ یہ ہے حق تعالیٰ کی طرف سے بیماروں پر احسان ہے، حق تعالیٰ شانہ کا فضل و کرم ہم پر بے انتہا ہے۔ انشاءاللہ بریک کے بعد بھی یہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔